اپنے کارڈز کھول کر دکھا دیے ہیں. میرے رینجرز کے جو اعلیٰ حکام ہے وہ اپنے کارڈز بھی کھول کر, ہمیں ایک ایک کر کے گرفتار کرنے کی بجائے ہم سب تیار ہیں گرفتاری دینے کے لیے. السلام علیکم. آج یہ خصوصی پروگرام ہم کراچی پی آئی بی کالونی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں سب سے زیادہ اگر سیاسی اعتبار سے کوئی کہا جائے کہ کوئی بھونچال والی تبدیلی تو وہ کراچی شہر کے اندر آئی ہے. سیاسی اعتبار سے ایک طویل عرصے سے کراچی میں بدامنی کا دورہ تھا. اسٹیبلشمنٹ کا کبھی ساتھ رہا ایم کیو ایم کا اور کبھی دشمنی رہی. الطاف حسین کبھی کسی کو اچھے لگے اور کبھی لگا کہ شہر کے اندر سب سے زیادہ دہشت گردی انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے. لیکن کوئی ان کو سیاسی منظر نامے سے ہٹا نہیں پایا. 22 اگست کے واقعے نے خود ان کو سیاست سے دور کر دی اور اس جماعت نے, اس کی جو مقامی قیادت تھی, پہلی دفعہ ہمت پکڑی اور جماعت کی قیادت سنبھال لی اور جماعت کو بھی سنبھال لیا. بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد شہر کے اندر ایک انتشار ہوگا, جماعت اکٹھی رہ نہیں پائے گی, ٹکڑوں میں بٹ جائے گی. ابھی تک ایسا نہیں ہوا اور پی آئی بی کالونی کے یہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, ایک دو, ابھی میں ان گلیوں میں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں. تو انہی گلیوں میں اس جماعت میں ڈاکٹر فاروق ستار اور ان کے جو باقی لوگ ہیں اس جماعت کو سنبھال کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن اس کا مستقبل کیا ہے, کیا اسٹریٹجی ہے ان کی؟ کراچی میں تبدیلی, دیر پا امن, اس کے لیے کیا کریں گے اور آنے والے دن جو ہے کراچی کی سیاست میں کیا تبدیلی لائیں گے؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جن کا آج ہم جواب لیں گے اور ہمارے ساتھ مہمانیت ہے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آج وقت دیا. خوش آمدید جی پی آئی بی کے ہمارے مرکز میں, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ایم کیو ایم ابھی تک کراچی کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے. ووٹوں کے اعتبار سے جیتی ہوئی نشستیں ہیں پارلیمان میں, سندھ اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر. کیا یہ مینڈیٹ سنبھال پائیں گے؟ کراچی کے عوام اور ایم کیو ایم کے ووٹرز میرے خیال میں گزشتہ کئی دہائیوں سے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں اور اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ ان کی یونٹی, ان کی یکجہتی ہی ان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے, ان کے مسائل کے حل کی ضمانت ہے اور ان کی بقا سالمیت کے ساتھ ساتھ ان کے احساس عدم تحفظ کے حل کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بقا اور سالمیت بھی ایک متحد, غیر منقسم, غیر منتشر کراچی میں ہے اور ایم کیو ایم میں ہے. میرے خیال میں یہ وہ سوچ ہے, ایک رومانس ہے, ایک عشق ہے لوگوں کو ایم کیو ایم کے ساتھ. اس کی متوسط طبقے کو بااختیار بنانے, غریب طبقے کو آگے لانے, موروثی سیاست کا خاتمہ کرنے, فیوڈلزم کا خاتمہ کرنے, پاکستان میں ہر ایک کے لیے ایک مساوی موقع فراہم کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا جاذبیت رکھتا ہے ہمارا نظریہ اور منشور کہ لوگ اس نظریہ اور منشور کو اور ایک ایم کیو ایم, یکجا ایم کیو ایم, ایک جڑی ہوئی ایم کیو ایم کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہم نے جو 23 اگست کو کیا کہ ایک تو لوگوں کی بے آبروئی ہو رہی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے نہیں لگائے تھے, لیکن چونکہ وہ اس بانی اور قائد کے پیچھے چل رہے تھے جنہوں نے یہ نعرے لگوا دیے تھے, بہت ضروری تھا کہ اب یہ فرق پیدا کر دیا جائے. ان کے دامن پہ یہ داغ آ گیا کہ انہوں نے پاکستان مخالف نعرہ لگایا تو انہوں نے لائن خود ڈرا کر دی. اور اسی لیے لوگوں میں کے ذہنوں میں کوئی تذبذب یا تردد نہیں ہے, کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. ہاں بہت سے عقیدت مند کارکن ہو سکتے ہیں. اچھا, میں نے کراچی میں ڈاکٹر صاحب بڑے دن گزارے ہیں. اس کے بعد میں 23 کو بھی یہاں آ گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ کیا کچھ ہے. کراچی کے لوگوں نے الطاف حسین صاحب اور باقی جو لندن والے ان کے ساتھی ہیں, محمد انور صاحب سے بہت لوگ پہلے بھی خوش نہیں تھے. یہاں میں آتا تھا, ملتا تھا لوگوں سے, سننے کو بہت سی باتیں ملتی تھیں. الطاف حسین کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا, انہوں نے آپ لوگوں کو مان لیا. لیکن ایک سوال بار بار اٹھتا ہے, وہ اٹھتا ہے کہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ لندن سے آزاد ہوئے ہیں کہ نہیں. یہ سوال کیسے آپ ایڈریس کریں گے کہ آپ لندن سے اب آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے پاکستان میں بیٹھے خود کر رہے ہیں, کوئی انفلوئنس نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے؟ ڈاکٹر فاروق ستار دیکھیں, پہلے تو جتنے فیصلے بھی کیے ہیں 23 اگست یا اس کے بعد, میرے خیال میں ایسے فیصلے اس سے پہلے ایم کیو میں نہیں ہوئے. پہلا ثبوت تو وہی ہے, چاہے وہ آئین میں ترامیم ہو
وہ لوگ آرگومنٹ دیتے ہیں جی کہ جماعت بین ہو جانی تھی. ڈاکٹر فاروق ستار نے تو بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا, جماعت بھی بچا لی, ورکر بھی اکٹھا رکھا, تو یہ تو انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی ان کی چال ہے, یہ کہتے ہیں. دیکھیں میں نے تو کہا میرا بڑا مقصد لوگوں کو مایوسی اور صدمے سے نکالنا, اور ان پر جو چھاپ لگ رہی تھی بے گناہ بے قصور لوگوں پر, مجھے تو سب سے پہلے ان کو بچانا تھا. دوسرا جماعت کو بھی بچانا تھا ساتھ ساتھ, بالکل ٹھیک ہے, ورکرز کو بھی ایک جگہ رکھنا تھا کیونکہ ان کا بھی قصور نہیں تھا. 22 کے ایک گناہ ہے, ایک جرم ہے, اس میں وہ شریک نہیں تھے. آپ 22 کو گناہ ہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں میں تو جب کہہ رہا ہوں کہ لوگ بے گناہ ہیں. سادہ لفظوں میں. اچھا دوسری بات اچھا اب مجھے تو جتنا ثابت کرنا تھا میرے ساتھیوں کو ہم نے تو کر دیا. اس کے بعد تو اب جو لندن سے بھی ہماری نیم دلی کے ساتھ 23 کی صبح کو جو تائید آ گئی تھی, اس سے اور شک پڑ رہا تھا. تو ہمارے سارے اقدامات کے بعد ایک ایک کر کے انہوں نے بھی اب ان کی جو بھی منطق ہو اس میں انہوں نے اعتماد نہیں کیا کہ جو نظریہ ہے جو متوسط طبقے کو لے کے چل رہے ہیں, 36 سال کی ہماری بھی عرق ریزی ہے, خون پسینے کی یہ کمائی ہے, اور لوگوں کا حق ہے, یہ عوام کی امانت ہے, کسی اور میری نہیں ہے یہ جاگیر, لیکن لوگوں کے لیے لوگوں کی سیاست کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو سمجھے نہ سمجھے, ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. ہم نے کوئی رابطہ نہیں رکھا کہ ان کو اعتماد میں لیں یا ان سے درخواست کریں کہ وہ ابھی صبر کا دامن تھامیں. ہم نے کچھ نہیں کہا, ہم اپنا کام کرتے گئے. انہوں نے وہاں سے اپنا ریئیکشن اور رد عمل دکھانا شروع کر دیا, اور آپ کے سامنے ہے. جمہوریت میں تو عوام مینڈیٹ دیتی ہے, یہ پروپرائٹرشپ تو ہے نہیں کہ آپ کی ملکیت ہے, دکان نہیں کھولی ہوئی آپ نے, یہ لوگوں کا حق ہے, لوگوں نے آپ کو سونپا ہوا ہے. بالکل. تو جس دن انہوں نے اعتماد کھویا وہ ختم ہو گئے. تو یہی دیکھنا ہے کہ اپنی غلطی کا احساس کرنے, اور جو صورتحال ہے اس کا اگر کوئی جواز وہاں سے آتا بھی ہے کہ صحت کی خرابی علاج کرنے, آرام کرنے, اللہ کی ذات پر معاملات کو چھوڑنے. کیا الطاف حسین صاحب کو علاج کی ضرورت ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ جواز آتا ہے کہ صحت کا معاملہ ہے, ذہنی دباؤ ہے, اسٹریس ہے, یہ ساری باتیں اگر میں نے تو کہا میں تو اس صورت میں بھی 22 اگست ہمارے لیے ناقابل فہم, ناقابل قبول, ناقابل برداشت. یعنی ہم نے تو بڑی کلیئر ایک لائنز ڈرا کی ہیں. سادہ سا سوال پوچھ لیتے ہیں, الطاف حسین کیا ابھی بھی آپ کے لیڈر ہیں؟ الطاف حسین MQM کے بانی ہیں, وہ تو ہسٹری میں ہے. نیلسن مینڈیلا ہے, انہوں نے جماعت بنائی, ٹھیک, جماعت بنائی, لوگوں کو یونائٹ کیا, آرگنائز کیا, ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے اپنی جگہ پہ. اوکے, ابھی بھی لیڈر مانتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہ وہ قائد ہیں, نہ وہ لیڈر ہیں, نہ وہ پارٹی چلا رہے ہیں. بات تو سیدھی یہ ہے نا کہ پارٹی چلا کون رہا. پارٹی تو ہم نے کہا کہ اب وہاں سے نہیں چل سکتی, وہ نہیں چلا سکتے, اب ہمیں چلانی ہوگی, ہم چلا رہے ہیں. میرے خیال میں اس سے زیادہ اب اس سوال پر وضاحت نہیں ہو سکتی ہے. اور وہاں سے ہم نے تو 4 لوگوں کو ہٹایا تھا رابطہ کمیٹی سے, ان کی بنیادی رکنیت پارٹی کی خارج نہیں کی تھی, لیکن میری تو بنیادی رکنیت بھی خارج کر دی گئی ہے وہاں سے, جو اپنی دانش میں انہوں نے کیا, اور ہم سب کو اور سارے شعبوں کو بھی تحلیل کر دیا گیا ہے. تو اب ہم اس بحث میں جا ہی نہیں رہے کہ ان کا یہ آئینی استحقاق اب تو پھر لندن MQM تو لیدا ہوگی نا, وہ اپنی رابطہ کمیٹی لیدا سے بنائیں گے. دیکھیں اب لندن رابطہ کمیٹی یا لندن MQM اگر کوئی پارٹی ہے تو اس وقت وہ پاکستان میں کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے, میرے خیال میں لندن میں کہیں رجسٹرڈ نہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ آپس میں ہیں, اور یہاں کچھ عقیدت مند وہ بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر حال میں بانی کے ساتھ ہیں, تو یہ ان کا استحقاق ہے, یہ ان کی مرضی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو کسی کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کی. ہم نے کہا کہ جن کا قصور نہیں ہے, جو بے قصور لوگ ہیں, ان کو اس خطا کی سزا نہیں ملنی چاہیے جن کا دور دور کا واسطہ یا تعلق بھی نہیں ہے, کہ وہ اپنے ذہن میں بھی کبھی سوچیں کہ پاکستان کے خلاف کسی نعرے میں یا کسی سازش میں وہ شریک ہو سکتے ہیں. اچھا ایک چیز بتائیے, MQM کی ہسٹری میں ایک چیز جو ہے بڑی منفی ہے, آپ لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی اور دشمنی دونوں چلتی رہی. اب دوبارہ سے دشمنی کا فیز ہے الطاف حسین ورسز اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا اس کے بعد شاید گنجائش نہیں تھی, لوگوں نے ان کو پسند نہیں کیا. دوبارہ اگر ان کی اسٹیبلشمنٹ سے دوستی ہو جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر فاروق ستار کہاں سٹینڈ کر رہے ہوں گے؟ یہی سوال تو میں ندیم ملک سے کروں گا, ندیم ملک کے ذریعے سے پاکستان کے عوام سے کروں گا. پھر تو آپ کو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, نہ اس الطاف حسین صاحب کے ساتھ, نہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جو ان سے دوبارہ دوستی کرے. اگر یہ والا سینیریو جو آپ کہہ رہے ہیں, تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ سیاسی جماعتوں یا ان کے رہنماؤں کے ساتھ دوستی اور دشمنی, جس کو آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی دشمنی, تو اس کا زیادہ اختیار
تو لاپ سائڈڈلی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے اپنے سے دور کر دے, جب چاہے جس کو چاہے اپنے سے قریب کر دے. تو پاکستان کی سیاست ہے, یہ تاثر غلط ہے, یہ نہیں آنا چاہیے. اس سے اسٹیبلشمنٹ اگر کرتے ہیں دوبارہ الطاف حسین فوجی بھائیوں سے کوئی کل نیا آ جاتا ہے, دوستی ہو جاتی ہے, محبت ہو جاتی ہے جی, انہیں کوئی حکومت گرانے کے لیے الطاف حسین کی مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو آپ ڈاکٹر فاروق ستار کہاں کھڑے ہو؟ ڈاکٹر فاروق ستار تو کل بھی یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ عوام الطاف حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں اسی ایم کیو ایم میں تھا جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم ہے, اور ان کی بہت ساری ایسی غلطیوں اور کوتاہیوں کے جن کو انہوں نے خود بھی واپس لیا, ہم نے ان بیانات کو بھی ڈیفینڈ کیا. تو پھر دوبارہ الطاف حسین کے پاس جائیں گے یا دوبارہ لوگوں کے ساتھ رہیں گے؟ لیکن ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. دوبارہ الطاف حسین کے پاس ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے, بالکل ہم لوگوں کے ساتھ, ہم دوبارہ نہیں جائیں گے. ایک چیز آج کل ہوئی ہے کراچی کی سیاست کے اندر, اور اس میں پھر پاکستان کے عوام کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب جو قوتیں عوام کے ساتھ کھڑی ہیں, اصل میں آپ لوگ کوئی اصول بنائے نا, سیاستدان تمام سیاسی جماعتیں, یہ ایم کیو ایم کے لیے نہیں ہے یہ, مطلب میاں صاحب اس وقت سب سے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں, لیکن ان کا سیاسی سفر ضیاء الحق کے ساتھ تھا. ذوالفقار علی بھٹو جمہوریت کی نشانی مانے جاتے ہیں, تو ان کا جنرل ایوب کے ساتھ تھا. اب میں کس کا نام لوں, یہاں بہت کچھ ایسا ہی. ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کراچی کے اندر, بلاول بھٹو تمسخرانہ انداز میں الطاف حسین کا تذکرہ کرتے تھے, اور وہ اپنے وہ نامعلوم افراد کو قابو کریے اور اس طرح کے نعرے مارتے تھے. ایک بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ الطاف حسین تو انکل الطاف تو کراچی کی حقیقت ہے, کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. تو وہ جو مائنس الطاف ہوا تھا اور مائنس زرداری کے ساتھ کچھ نئی سیاست تو نہیں جنم لے رہی؟ دیکھیں یہ بہت سے انٹرویور نے سوال کیا یہ, اور یہ بالکل واضح ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے دوری کے بعد یہ اچانک یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے پیپلز پارٹی کا, بلاول بھٹو صاحب کا, ٹھیک ہے نا. ورنہ یقیناً پہلے انہوں نے کبھی بانی تحریک کو اتنے احترام کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ذکر وہ کہتے تھے اپنے نامعلوم افراد کو روکو, یہ کہتے تھے. ہاں, بلاول بھٹو کی ایج اگر 27 سے 28 سال ہے اور ابھی وہ سیاست میں نامولود ہیں, اپنی کریڈیبلٹی کو اتنی جلدی پیپلز پارٹی کی روایتی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیں گے تو وہ آگے پھر کیا کریں گے؟ کریڈیبلٹی چاہیے. یہ نیا بلڈ اگر ہے, نیا خون ہے پیپلز پارٹی میں, ان سے بہت ساری توقعات وابستہ ہیں. یا وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے جس طرح رحمان ملک ایم کیو ایم کو چلایا کرتے تھے اور مینج کرتے تھے, کیسے چلاتے تھے پہلے, یہ آپ نے تذکرہ کر ہی دیا ہے. وہ بھی ایک کوئی ایسی گیدڑ سنگی تو ہوگی ان کے پاس, کو جاتے تھے ساری ایک دم سے راتوں رات الطاف حسین مان جاتے تھے. بانی تحریک کے مزاج میں ایک ایسی نرمی اور ایک ایسی لچک ہے کہ اگر آپ ان سے کچھ بھی مانگیں اور اگر آپ ان کو یہ تاثر دیں کہ آپ ان کے دوست ہیں, ان کے ساتھ رہیں گے, تو وہ آپ کے لیے سب کچھ, یہ ان کی یہ نیچر میں یہ کمزوری ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ رحمان ملک اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھایا, اور یہ بات ہم پارٹی کے اندر بھی کرتے تھے, اور بہت مشکل سے تحریک کے بانی کو اس بات پہ بعد میں قائل کیا. ورنہ تو ہم دیکھیں یہ 5 سال بعد بھی راندے درگاہ ہونے کے بعد اور ذلیل اور خوار, ذلیل اور رسوا ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے ہم, اس کے باوجود یہ جو دوبارہ جو پھر قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ بنے, ہم پھر حکومت میں چلے گئے تھے. بہت مشکل سے یہاں یہ بات سمجھ میں آئی پارٹی کے اندر کہ بھائی ہمارا اپوزیشن کا کردار ہم دوبارہ لوگوں میں ہماری ساکھ کو بحال کرے گا. ورنہ 2013 تک ہماری ساکھ بہت نیچے آ گئی تھی, میں بالکل اعتراف کرتا ہوں. اور 2015 کے الیکشن میں جو سب سے بڑی جو ہم نے دوبارہ اپنا ووٹ لیا, پی ٹی آئی پھر نیچے آ گئی 7 لاکھ سے 1 لاکھ ووٹ پر. اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم اپوزیشن میں چلے گئے تھے, لوگوں کو پھر ہم سے وہ شکایت نہیں رہی تھی. حکومت میں بھی ہو, میں آپ کی اچھی کارکردگی سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی نالائکی کا زیادہ دخل تھا. وہ بھی ہے, لیکن ان کو جو کریڈٹ ملنا چاہیے وہ نہیں کوئی دے, لیکن میں اپنے سوال سے ہٹ گیا ہوں. 50% وہ, لیکن 50% اس میں ہماری کارکردگی تھی. ہم عوام سے قریب ہوئے 3 سالوں میں. بلاول بھٹو نے, مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی تو چلے گئے تھے مایوس ہو کر پارٹی کو چھوڑ کے. ہم نہیں کہتے, ہم رہے, اور ہمیں جو موقع ملا اس میں ہم نے چیزوں کو بہتر بنایا. آپ کا ویسے جو کامیاب ترین شہر کے اندر ماڈل تھا, اس کو لیڈ کرنے والا مصطفیٰ کمال تھا. دیکھیں جماعت آپ کی, دیکھیں آپ ہی نے اس کو پوزیشن پہ لگایا. کبھی برا نہیں کہا, ان کو خراب نہیں کہا, وہ بھی آپ کو بڑی عزت سے نام لیتے. ان کی ڈائنامزم کو کبھی میں نے چیلنج نہیں کیا. ان کے طریقے سے اختلاف رہا. وہ پولیٹیکل ایکیومن رکھتے ہیں نہیں رکھتے, مجھے اس سے اختلاف ہے. وہ پولیٹیکل فلیکسیبلٹی رکھتے ہیں, اسٹیٹسمین شپ کیا ہوتی ہے.
وہ ایڈمنسٹریٹر آپ کے لیے محبت کا تو رشتہ ہے نا. انہوں نے کہا آپ استعفے دے دیں تو میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. سیکنڈری رول بہت اچھا پلے کر سکتے. اچھا, گڈ نمبر 2. ایک پروجیکٹ دیا جائے, کمانڈ دی جائے, ایک ٹاسک دیا جائے, وہ ان کا کام ضرور ہے. ایک پوری پارٹی کو سنبھالنا, دیکھیں یہ میرا پرسنل میرا تجزیہ یا میرا تبصرہ, اور میں نے بالکل تمسخر نہیں اڑا رہا کسی کا. پارٹی آپ چلا سکتے ہیں تو وہ نمبر 2 پوزیشن پہ وہ رہ سکتے ہیں. دیکھیں اب اس کی جو بھی آپ انٹرپریٹیشن کریں. دیکھیں بے نظیر بھٹو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا ایک تاریخی جملہ ہے, انہوں نے جب لغاری صاحب نے ان کی حکومت توڑ دی تو انہوں نے کہا تھا ہی از اے گڈ نمبر 2 بٹ ہی ہیز نو ویژن. تو آج آپ نے وہ بات مصطفیٰ کمال کے لیے کہہ دی, آپ نے کہا کہ از اے گڈ نمبر 2. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کہنے کا, لیکن میں نے کہا اپروچ غلط, طریقہ غلط. جو کچھ انہوں نے کہا جو پاکستان کی ریاست, حکومت, عدالت ثابت نہیں کر سکتی, اگر ان الزامات کو آپ انڈورس کریں گے, جب ایف آئی اے آپ سے آتی کہ را کے آپ دیجئے ثبوت اور آپ نہیں دے سکتے, تو وہ بات آپ کہہ کر آپ نے اپنی بات کو خراب کیا. یعنی صرف ہیئر سے پر بات کرنا پارٹی کے اندر. دیکھیں میں نے کچھ انٹرویوز میں یہ بھی کہا کہ اگر مصطفیٰ کمال یہ بات صحیح کہتے ہیں, وہ را والی یا جو کہتے ہیں وہ انڈورس کرتے ہیں, سنیں تو یہ مشرف صاحب کے زمانے سے پہلے کی کچھ واقعات یا حالات ایسے ہو سکتے ہیں جب مجبور ہو کے زندگیاں بچانے کچھ لوگ وہاں گئے ہوں گے, اعلی کار بنے ہوں گے, ٹریننگ بھی لے لی ہوگی. اس میں تو آپ کی پریس ریلیز ہے نا, آپ کی جماعت ہم نے کہا تھا کہ وہ ہوا 90s میں کچھ لوگ یہاں سے انڈیا گئے تھے, گئے تھے, انہوں نے ٹریننگ بھی لے لی ہوگی, لیکن ہم نے قطع تعلق ان سے بھی کیا ایک عرصہ ہوا. اور مشرف صاحب کے زمانے میں مجھے یقین, میں ان جنرلوں کے ساتھ جب الطاف بھائی بیٹھتے تھے تو ہم کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھے, لیکن یہ پوری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں سیٹل ہو گئی ہے کہ مٹی پاؤ آگے بڑھو. تو جب یہ چیز ہو گئی ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں شہر کے اندر را کی انوالومنٹ ہے, ارریسپیکٹیو کیم کے کتنے لوگ ادھر گئے تھے یا نہیں گئے تھے, را کی انوالومنٹ کراچی کی شہر کے واقعات کے اندر ہے. دیکھیں را کی انوالومنٹ نہیں ہو میں اس کو مان ہی نہیں سکتا. اچھا, ہاں میں مان ہی نہیں سکتا. کراچی کی دہشت گردی میں کراچی از یور شہرگ, جیگولر وین ہے, آپ کی سپلائی لائن ہے, آپ کی لائف لائن ہے. اور اگر را کے جو روایتی پاکستان کے ساتھ ایک سلوک رہا ہے, ان کی جو پالیسی رہی ہے, اس میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہاں پر اپنا کام نہ کیا ہو. دہشت گردی کے جو بڑے واقعات میرے پاس ثبوت نہیں ہے, لیکن مجھے یہ میرا یقین ہے کہ بالکل ان کا انٹرسٹ بھی ہے اور ہوگا. اور وہ کس کو کس طرح اعلی کار بناتے رہے ہوں گے ماضی میں, جس کی خبر ایم کیو ایم کو بھی تھی نہیں تھی, لندن کو بھی تھی نہیں تھی, اور ایم کیو ایم کے لوگ بھی اگر کہیں پر یوز ہو جائیں, پیسے یوز ہو جائیں, ایسے لوگ. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو اب پوری تنظیم کے ڈھانچے کو ری آرگنائز کر رہے ہیں, اس میں ہماری حد المقدور کوشش ہوگی کہ ہم کم لوگوں کو ذمہ داریاں دیں, چھان پٹک کر کے دیں. ان کے ماضی کو بھی دیکھیں, ان کے اوور آل کنڈکٹ کو دیکھیں, علاقے سے بھی فیڈ بیک لیں, اور عام جو علاقے کے ریپوٹیبل لوگ ہیں ان کو بھی کوئی کردار علاقے میں صاف ستھرے لوگ سامنے لائیں, صاف ستھرے لوگ پر حرف نہ ہے, کیونکہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب انہوں نے بھی یہ موقع محسوس کیا کہ پڑھے لکھے لوگ, جو 84 میں ایم کیو ایم کا جو سیکٹر انچارج تھا, جس کے آج کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, میں گارنٹی سے کہتا ہوں آج بھی بہت سارے ہمارے ٹاؤن انچارجز بہت اچھے ہیں, آپ ملیں گے آپ کا تاثر بدل جائے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جو اوور آل ایک پرسیپشن بنی ہے, اس میں وہ غریب جو ٹاؤن انچارج ہے, تو اس کا مطلب وہ بریکٹ ہو جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب ایک تبدیلی بھی جماعت میں آئی ہے, آپ اسے مانیں اور میں بھی یہ ڈاکٹر فاروق ستار, ڈاکٹر عمران فاروق, ڈاکٹر رشد طلبات, عظیم احمد طارق, ابھی ہم مصطفیٰ کمال کا ذکر کر رہے ہیں, ابھی فیصل سبزواری سے مل کے ہیں, یہ تھی ایم کیو ایم. اس میں کن ٹوٹا, لنگڑا اور وہ پتہ نہیں سر کٹا, یہ والے الفاظ نہیں تھے. یہ ابھی آپ نے پچھلے 15-20 سالوں میں اس میں شامل کر لی ہیں, تو اس کے اندر برائی ڈال لی ہے آپ نے, اب اس کو نکالنا ہے, آپ نے صفائی کرنی ہے. ندیم بھائی دیکھیں, ہم نے 22 اگست کے بعد جو فیصلہ کیا اس کے وجوہات ساری لوگوں کے سامنے ہیں. اگر ذاتی وجہ ہوتی تو بہت ساری اور چوائسیز بھی تھیں. استعفیٰ دے کے کہ بھائی اگر یہ ایم کیو ایم ہے تو بھائی یہ ہم اس ایم کیو ایم میں نہیں ہیں, ہم استعفیٰ دے کے کسی اور پارٹی میں جانا چاہتے تو جاتے, یا گھر بیٹھ جاتے اور گرفتار بھی ہو جاتے, 22 کے مقدمے بھی ہو جاتے تو اس کو بھی فیس کر لیتے. 6 مہینے, سال, 2 سال لگتے, پھر اس کے بعد اب کوئی پارٹی بنانی تھی بناتی, سب کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن ہمارا ایک بڑا مقصد تھا, ہم نے اس بڑے مقصد کے لیے ہم نے کہا کہ ہمارے گرفتار ہونے سے پہلے اگر موقع مل جائے تو ہم اپنا ایک پالیسی موقف دے دیں, نقطۂ نظر دے دیں کہ بھائی ہم اس پالیسی کے ساتھ نہیں ہیں, جس میں پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر آگے جا کے ایک آرمڈ اسٹرگل بھی کریں گے, پھر ملیٹنٹس کو آپ پیٹرنائز بھی کریں گے, پھر ملیٹنٹس کو آپ آرگنائز بھی کریں گے.
اب تک تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ملیٹنٹس ہو سکتے ہیں, ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے, لیکن کل اگر آپ نے یہ سچویشن کرنی ہے اور آپ کو یہ اس نعرے کے ساتھ سیاست کرنی, تو ہم پاکستان کی اور پاکستان کی سیاست کے ساتھ. اچھا میرا وہ سوال جو تھا میں دوبارہ آپ کو اسی کی طرف واپس لے کر جاؤں گا. بلاول نے یہ جو انکل الطاف کے لیے نئی محبت کا اظہار کیا ہے, یہ ہمیں کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ -1 کلہاڑی کو پیر پہ نہیں مارا, 22 اگست کو کلہاڑی پہ پیر مارا گیا. یہ اس طرح کی خودکشی تھی. سوسائڈ اٹیک کیا الطاف حسین صاحب نے, سوسائڈ اٹیک کیا نا الطاف حسین صاحب نے, بالکل اپنی پارٹی کو خود ہی انہوں نے اٹیک کر لیا. سوسائڈ اٹیک تھا. اور بلاول نے یہ میں نے ایک واضح لفظ یوز کر لیا. ہاں یہ اچھا کیا, لیکن بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں. بلاول نے یہ انکل الطاف کے لیے جو محبت کی ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ پھر اگر اس کو آپ ریلیٹ کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ اب -1 ہونے لگا. یہاں تو -1 خود نیچرلی اور انڈیجنسلی ہوا ہے. وہاں -1 کا وہاں بھی ایک فارمولا چل رہا ہے اور سننے میں آ رہا ہے, ہمیں بھی کان میں پڑتی ہیں باتیں. تو وہ -1 کو بچانے کے لیے پی ٹی آئی کے قریب گئے, مجھے ایسا لگا. اور جب پی ٹی آئی سے انہیں وہ اسپیس نہیں ملی کہ کنٹینر میں ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائیں اور یہ ریلیف مل جائے کہ زرداری صاحب واپس آ سکتے ہیں. اچھا بارگین یہ تھا کہ زرداری صاحب آ جائیں تو پھر تو جلسوں کی زینت بنیں گے. ہاں اگر وہ نہیں آتے -1 رہتے ہیں تو پھر زینت نہیں بنیں گے. نہیں بنے. یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈیل کرنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی نے, جو کہ نہیں ہوئی. تو ادھر نہیں ہوئی تو اب پھر -1 + -1 ہونے لگا. +-1 وہاں کا ہوگا. اور تیسرا -1 بھی اگر کہیں پر ہے, تیسرا -1, اور اس میں ایک جینیون پریشر یہ پاناما لیکس کا سامنے آ گیا ہے, نواز شریف صاحب, اس سے مطلب یہ وہ بال نہیں ہے جس میں آپ ڈک کر کے اوپر سے یہ بال کو جانے دیں. اس بال کو کھیلنا تو ہوگا, آج نہیں تو کل کھیلنا ہوگا. زیادہ دن سر نہیں بچایا جائے, سر نہیں بچایا جا سکتا. لیکن اس میں پی ٹی آئی نے بھی اس کو اچھی طرح ہینڈل نہیں کیا. پولیٹیکلی ایک جو انگیج کرنا چاہیے ساری پارٹیوں کو, محنت جو کرنی چاہیے تھی بیٹھ کے, اور 2 بل ساتھ تیار کرتے, پاناما لیکس کا بھی کرتے, اور یہ کہتے کہ پوری قوم کو ہم چند پارٹیاں مل کر یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ پاکستان سے کرپشن کا اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں بچتی, ہم خاتمہ کریں گے, اور ایک ایسا بل لائیں گے نیب کا جو پیپلز پارٹی PMLN نے ہائی جیک کیا ہوا ہے, نہ اس پر عمل درآمد کرتے ہیں نہ اس کو چینج کرتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں PPP PMLN دونوں نے کہا تھا کہ ہم مشرف کے بل کو نہیں مانتے, یہ منتخبانہ ہے, ہم اس کو چینج, لیکن دونوں نے چینج بھی نہیں کیا. لیگ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ سے جو MQM سے اتحاد کرے گا ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. دیکھیں وہ بلاول بھی اگر آج یہ بات کہہ رہا ہے, کون سی تھی جی وہ PM کیا تھی انہوں نے بنائی, وہ پوری ایک APC تھی, آل پارٹیز کانفرنس, انہوں نے علیحدہ سے نون لیگ نے علیحدہ سے ایک جماعت بلائی تھی جس میں یہ اگریمنٹ کیا تھا کہ آئندہ سے کوئی ساری جماعتوں کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا کہ ہم کبھی بات نہیں کریں گے. تو اس اتنا انتہا پہ جانا نہیں چاہیے. APDMC یا اس کا کیا نام تھا انہوں نے رکھا اس کا. اسی لیے آپ نے بھی جو سوال کیا تھا, میں تو نہیں ہوں اس MQM میں جس میں اگر اسٹیبلشمنٹ بانی کو واپس لائے گی, آپ اس MQM میں نہیں ہوں گا یہ بات. لیکن ندیم ملک یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر عوام اگر اسٹیبلشمنٹ معاف کرتی ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کے عوام کیا فیصلہ کریں گے مجھے نہیں معلوم. میڈیا کیا فیصلہ کرے گا, کہ میڈیا کی بھی جو 22 اگست کی رات کو سوچ تھی وہ تبدیل ہوگی. باقی سیاسی جماعتیں جو آج میرے اقدام کو سراہتی ہے اسی لیے کہ وہ 22 کے اقدام کی مذمت کرتی ہیں. اور کراچی کے لوگوں نے آپ کو قبول اس لیے کیا ہے کہ انہیں 22 پسند نہیں آیا, انہوں نے 22 کو مسترد کر کے آپ کو قبول کیا. تو یہ تو کلیئر میسج ہے, کلیئر ہو گیا کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا, کلیئر ہو گیا. تو اس لیکن عوام کے ساتھ کھڑا ہونا اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونا. ایک چیز بتائیے کہ میں نے عمران خان سے 2 دفعہ انٹرویو کیے ہیں پچھلے 1 مہینے میں. ایک وہ لاہور جلسہ کرنے گئے تھے اور ابھی ایک کل پرسوں دوبارہ کیا. دونوں انٹرویوز میں 2 دفعہ سوال پوچھا. انہوں نے پہلے انٹرویو میں کہا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو موقع ملنا چاہیے, سپورٹ کیا انہوں نے آپ کو کہ آپ نے علیحدگی کر دیا, آپ کو موقع ملنا چاہیے, سپورٹ کیا. پھر دوبارہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی انڈیپینڈنس بھی اسٹیبلش کرنی چاہیے. کیا کوئی امکان ہے کہ وہ آئیں, آپ کو دعوت دیں, عمران خان یا ان کی جماعت کے نمائندے یہاں آئیں کہ فاروق ستار صاحب آئیے, ہم پاناما کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ ہم بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ندیم ملک کے کسی شو سے میں کوئی ایسی بات کیوں کروں. عمران خان خود کیا محسوس کرتے ہیں کہ ان کی قومی ذمہ داری میں کیا کسی سیاسی جماعت کو ایڈریس کیے بغیر, اس سے رابطہ کیے بغیر اگر وہ اتنا بڑا کام اکیلے کرنے جا رہے ہیں, تو پہلی بات تو یہ کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے کروسیڈر ہیں, لون کروسیڈر ہیں, اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے تو سوچے سمجھے بغیر پوری قوم ان کے پیچھے جمع ہو جائے گی, جبکہ
انہوں نے کتنی سیاسی غلطیاں کی ہیں گزشتہ 2 سالوں میں، جو پہلے دھرنا ہوا، میں اس کو ساری باتوں کو گنوانا نہیں چاہ رہا ہوں. اور بھی کر سکتے ہیں، وہ کافی رفتار سے کرتے ہیں. اچھا، ان کے اندر بھی بالکل ایک بڑے پاکستان کے لیڈرز میں یہ بدقسمتی سے ان کی سرشت میں کہیں نہ کہیں جب حد سے زیادہ کوئی اعتماد آ جاتا ہے تو وہ بہت جلدی غلطیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں، بڑی غلطیاں کرتے ہیں. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس پاناما لیکس کو لے کر جو تاثر بنا ہے وہ یہ کہ شاید ان کا ہدف جو دیکھیں میرا تاثر ہے، یہ میں ہو سکتا ہوں غلط ہوں، ایک حکومت اور ایک وزیر اعظم ہی ہے. اس لیے پیپلز پارٹی اور PMLN کو زیادہ آسانی سے یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ جو اوپینین میکرز ہیں میڈیا میں، ان کو آسانی سے انہوں نے اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے. تو جو میڈیا کے ذریعے سے ماحول بننا چاہیے تھا کرپشن کے خاتمے کے لیے، ملک کی سیاست سے کرپشن کے خاتمے کے لیے، اور اس کے لیے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. اور آگے انتخابی اصلاحات ہوں ایسی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کے لیے ہو. یہ تینوں چیزوں کو ملانا چاہیے تھا، انتخابی اصلاحات، کرپشن کا خاتمہ اور نیب کا ایک بل، اور تیسرا پاناما. یہ تین، اور یہ ہر میٹنگ میں جب تک میں رہا شاہ محمود قریشی اور اعتزاز احسن کے ساتھ میں کہتا رہا. پھر میری مصروفیات آ گئیں تو محمد علی سیف وہاں پر بیٹھے تھے میری جگہ. کیا یہ امکان موجود ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت آپ کو دعوت دے کہ پاناما کے مسئلے پہ بیٹھ کے سوچ و بچار کرتے ہیں تو آپ اسے غور کریں گے، ساتھ بیٹھنے پہ تیار ہوں؟ دیکھیں ابھی تو میں اپنی کوئی رائے آپ کو نہیں دے سکوں گا، ان سے مل کے دیں گے. دیکھیں یہ تو ایک ایسا اسپیکولیشن ہے کہ جس میں میرے خیال میں ابھی میں صرف آپ کے کہنے سے اس پر اب توجہ دوں گا اور سوچوں گا. لیکن ایسا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جب ہمارا ایک پارلیمانی پریزنس تھی، پارلیمان میں تھے، وہاں شاہ محمود قریشی بہت آسانی سے، جہانگیر ترین بہت آسانی سے ہمیں ریگولر بنیادوں پر انگیج کر سکتے تھے اور ان چیزوں پر ہم ایشو کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ سکتے. کیونکہ ہم نے کہا کہ ایشو کی بنیاد پر ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا. آپ اس میٹنگ سے خود چھوڑ کر آئے تھے، وہ جو اپوزیشن والی میٹنگ تھی، یو واکڈ آؤٹ آف دیٹ میٹنگ. لیکن اس میں تم چھوٹے، تم روٹھے ہم چھوٹے، تو ہمیں منانے کی بھی PTI نے تو کوشش اس طرح سے کی نہیں. خورشید شاہ نے بھی اپنی دانش میں سمجھ لیا ہم چلے گئے. یہ تو ہم نے خود شور مچایا تھا جب پہلی بار ہم نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ نہ آئے. اچھا وہ یہ باؤنڈ کرتے ہیں کہ اگر آئے ہم اپوزیشن کی تو جو اپوزیشن کی 2 جماعتیں PTI پیپلز پارٹی کے ہم بھی وہ کہیں، یہ باؤنڈ نہیں ہو سکتا. ہم اپنی رائے دیں گے، پھر ہمیں آپ قائل کریں اور ہماری بھی کچھ بات سنیں. بات کرنے آئے تو کریں گے بات ان سے. دیکھیں میں جواب دے دیں گے کہ نہیں ہم نہیں. ہمارے دروازے تو ہر سیاسی جماعت کے لیے کھلے، ہر سیاسی جماعت آپشن در اوپن. مطلب ہم تو دروازے کھلے ہیں بات چیت کے، مکالمے کے. اور میں اپنا نقطۂ نظر جب یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی ہیں، تو اگر کوئی ان سے سامنا ہوا اور ملاقات ہوئی تو میں یہ ساری باتیں ان کو ویسے بھی کہوں گا. یہ اچھا، اس کی طرف پھر دوبارہ اس ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں. کچھ دوبارہ کراچی کی طرف آپ کو لے آئے. آپ نے ایک پریس کانفرنس میں مجھے یاد پڑتا تھا آپ کے دفاتر ٹوٹ رہے تھے جو سرکاری زمینوں پر بنے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ ایدی فاؤنڈیشن کو دے دیں، اس کو دے دیں، توڑے نا. تو میرے دل میں ایک سوال آیا، میں آج آپ سے آن ایئر ہی چاہوں گا اس کا جواب بھی لے لوں. یہاں تعلیم کا بہت بڑا ایشو ہے، بچیوں کے اسکولوں کا خاص طور پر ایشو ہے. کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ MKM اپنے یہ دفاتر جو ہے، جو انلیگل کنسٹرکشن ہے، سرکاری قبضے کی زمینوں پر بنے ہوئے ہیں، سندھ حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیں، یہی لوکل ہائرنگ کریں، لوکل بچوں کو جابز بھی دے دیں اور لوکل بچیوں کے لیے اسکول بنا دیں؟ میں تمام ایسے ادارے جو کنٹروورشل ہیں ان کو دے دیں بلڈنگ تمام. ہم ہر اس طرح کے سولوشن کے لیے تیار ہیں. ہاں دیکھیں ہم نے تو کورٹ میں کیس بھی نہیں کیا انلیگل. دیکھیں اس کا بینیفٹ کیا، آپ ان سے ڈیل کریں کہ کراچی کے بچوں کی جابس دیں، تحریری معاہدہ کریں، ساری بلڈنگز ان کو دے دیں. دیکھیں کراچی کی بچوں کو تعلیم. میں نے ایک پریس کانفرنس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ بن سکتے ہیں، یہ خواتین کے جو اویئرنیس کے. یہ تو زبانی بات ہوگی نا ڈاکٹر صاحب، اس کو تحریری طور پر ان کے حوالے کریے، ہم بھی ان سے پوچھیں گے، سوال جواب کریں گے. لیکن اب تو یہ حال، اب تو صورت ہے کہ 150 سے زیادہ تو ٹوٹ گئے ہیں. ابھی بھی بہت کچھ باقی نا. آپ کا وہ سیکریٹریٹ ہے، اس کی بلڈنگ بہت بڑی ہے، میرے خیال میں بہت بڑا تعلیمی ادارہ وہاں پہ بھی بن سکتا ہے. لیکن ہماری اپنی ایک ضرورت ہے کہ ہم یہ اس عارضی مرکز سے تو کام نہیں چلا سکتے، ہمیں بھی کوئی جگہ چاہیے. ہمارے وسائل نہ ہونے کے برابر ہے، سیاسی فنڈ بھی اور چیریٹی فنڈ بھی. چلیں چیریٹی اداروں کو تو میں نے آپ سے کہا ہم نے اللہ کے حوالے کیا، اور اس کو چلانے کے لیے ہم مخیر حضرات سے ریکویسٹ کریں گے کہ بیٹھیے نا جی سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھیے. 40 لاکھ ہم بیٹھیں گے، 40 لاکھ کا مہینے کا بینک کے تھرو ہزاروں فیملی کو پیسہ جاتا ہے. اب وہ فیملیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں لوگ،
ان کے بچوں کے اسکول کی فیس ہے, ان کے ماہانہ کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں, ان کے ہسپتال علاج معالجے کا, یہ 3 طرح کی اسکالرشپس ہیں ان کی جو دی ہوئی ہے اعزازیہ. اس کو کوئی بھی لے لے. اچھا اس میں نسرین جلیل صاحبہ نے لیا ہے, کچھ فیملیز کو میں اڈاپٹ کر رہا ہوں, کچھ فیملیز کو خواجہ اظہار کر لیں گے, فیصل بھائی کر لیں گے. تو سب سے پہلے تو شروع ہم اندر ہی سے کر رہے ہیں کہ ہم ہی کر لیں پہلے, پھر اس کے بعد ہم اور لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے اور ہم اعلانیہ کہہ دیں گے کہ بھئی یہ ان کے بینک اکاؤنٹ ہے, جو آئے مخیر حضرات یہ ان گھروں کی کفالت لے لیں. تو یہ میرے خیال میں آسان ہے, ہمیں کھالے جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم نے نہیں کی اس بار, آپ نے دیکھا. لیکن اس معاملے میں بھی آپ کو میرے خیال میں پہلا قدم آپ کو اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ پہلا قدم اٹھائیے, سندھ حکومت سے ہم پوچھیں گے. ہم پہلا قدم اٹھا کے پہلے تو خود فیملیز لے لیں گے اور ہم سندھ میں ان بلڈنگز کی بات کر رہا ہوں. بلڈنگز کے لیے تو میں آپ کے پروگرام سے یہ کہہ رہا ہوں اور میں لکھ بھی دوں گا ان کو خط لکھیے, فالو اپ ہم کریں. لیکن ہمیں کوئی جگہ ملے جہاں ہم بھی, ایک بڑی آرگنائزیشن ہے 35-40 بیٹھ کے ارینجمنٹ کریے نا جی, آپ خط لکھیں, ہمیں بھی کوئی ایسی جگہ مل جائے, اس کا کرایہ ہم دیں. ہم خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, جہاں ہمارے مالی آپ وسائل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر سکیں, آپ جہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر سکیں, جہاں کم از کم جیسے ایک لال قلعہ تھا پیچھے, ہم کچھ 1000 لوگ جمع کر لیتے تھے, جنا ایونیو وہاں کچھ لوگ جمع کر لیتے تھے. لیکن آپ کی وہ بلڈنگز جو خورشید میموریل سیکریٹریٹ میں کچھ لوگ, خورشید میموریل سیکریٹریٹ کو آپ ایک ٹیکنیک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا لیں, ہم تیار ہیں. خواتین کی یونیورسٹی بنا دیں, خواتین کی یونیورسٹی بنا دیں, ہم بالکل تیار ہیں اس میں. اور وہاں کراچی کے بچوں کو جابز دیں, وہاں پڑھائیں وہ, اور کراچی کی بچیاں پڑھیں. اب تحریری معاہدہ کریں, لیکن اس میں میڈیا کے لوگ بھی اس کے بورڈ میں ہوں جو گارنٹی دیں گے, حکومت سندھ کے نمائندے بھی ہوں, اور کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو ریٹائرڈ. دیکھیں یہ آن ایئر بات جاری ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں اس کو فالو اپ کروں گا, آپ اس کے اوپر خط لیں. بالکل. ایک بریک لے لیں جی, بریک لے لیں. لیکن اسی اسنا میں ہمیں ایک اچھا مرکز مل جائے سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے. ایک بریک لے لیں جی, بریک کے بعد اور ڈسکشن ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار MQM پاکستان کے سربراہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا جس نے سب کو ڈرا دیا, اتنا بڑا اسلحہ برآمد ہوا, یہ کیا چکر ہے؟ وہاں تو لگ رہا تھا کہ پورا ایک فوج سے لڑائی لینے کے لیے کافی مقدار میں ہتھیار, وہاں سے 5 ٹرک بڑا اسلحہ ہوتا ہے. کوئی بھی مثبت اقدام ہوگا شہر میں امن کو دیرپا بنانے کے لیے, پائیدار بنانے کے لیے, MQM پاکستان مکمل طور پر اس کو سپورٹ کرے گی. اور یہ امن کے قیام کی ضمانت ملتی ہے اگر اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ وہاں چھپا ہوا تھا, اور کہیں پر بھی تھا. آپ کی قیادت لا علم, لا تعلق, ہمارے لیے ناقابل فہم, ہمارے تصور سے باہر. گھر کس کا؟ ابھی تک ہم نے تحقیقات نہیں کی, کیونکہ ہم عزیز آباد اس کے بعد سے صرف عید کی نماز پر گئے تھے, جنا گراؤنڈ جہاں اجازت ملی تھی. تو اس بات کا اندیشہ اور خدشہ موجود ہے کہ ان گلیوں میں نے IG سندھ کو اپنی خدمات دی ہیں, ان سے میں نے خود کہا کہ اس علاقے کے لوگوں سے اگر معلومات جمع کرنی ہے تو میرے UC کے چیئرمین اور کاؤنسلرز اور وہ علاقے کے لوگ آپ کو کب کس طرح وہاں ڈمپ ہوتا رہے, اگر آپ صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں کہ آپ کو پہنچنا ہے کہ کنہوں نے کیا ہے. دوسرا, اس واقعے کو لے کر جو ہمارے اداروں کا اور پولیس کے ادارے کا بھی اعتبار ہے لوگوں میں, اس کو بھی دیکھیں. جو سوشل میڈیا اور میڈیا پر جس طرح کی پھر سٹوریز آئی ہیں اس کے گرد, میں ٹیکنیکلی ان ایشوز کو ریز نہیں کر رہا, لیکن پولیس کو اور حکومت کو اس کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا, ان سوالوں کے جواب بھی دینے ہوں گے جو ٹیکنیکلی پوچھے گئے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. جیسے وہ ٹینکی سے کہتے ہیں اینٹی ایئر کرافٹ گن کیسے نکلا, یہ ساری باتیں ہیں جو بظاہر بڑی ناقابل فہم ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چلیں یہ ہے تو اس کو آمنا صد مان لیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. لیکن پھر اس چیز کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا. یہ آج صرف تاریخ کے اندر آرکائیوز میں نہ چلا جائے, لیکن اس کو کام نہیں کرنا چاہیے اس علاقے کو. اگر ایک گھر سے وہ کہتے ہیں 5 ٹرک نکال لیا ہے تو کوئی اور بھی تو ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں ڈمپ بنا ہو اس لے کر. پہلی بات تو یہ آپ سے مدد لیں, آپ کا تعاون لیں, لیکن جا کے جگہ کی اسکیننگ تو کریں. ایمانداری سے یہ طے ہو کہ اس کی اطلاع دی کس نے, دینے والے کون ہیں. دینے والے MQM کے ہی کوئی لوگ ہیں, فرض کر لیں کس زمانے کے ہیں, کب تک پارٹی میں رہے, پارٹی کو چھوڑا یا آج بھی پارٹی میں ہے, کون لوگ ہیں دینے والے. یہ میں ایک وہ بنا رہا ہوں, بلڈ اپ کر رہا ہوں سینیریو. پھر کون لوگ ملوث رہے ہوں گے جنہوں نے لا کے یہاں ڈمپ کیا ہوگا. تو میرے خیال میں پھر ان لوگ اگر MQM کے ہی ہیں اور MQM سے ہے, یہ پھر ان لوگوں کی پکڑ پہلے کی جائے, بالکل کی جائے.
اور اس میں اگر آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ MQM پاکستان میں بھی کوئی ایسا شخص موجود ہے تو MQM بلینک چیک دیتی ہے کہ ہر طرح کا تعاون ہماری طرف سے. اچھا تو ہم ابھی ہے تو صحیح ٹائم، لیکن 2-3 ٹاپکس اور کور کرنے، تھوڑا اس کو سپیڈ اپ کریں. PSP کا کیا موازنہ دیکھتے ہیں MQM پاکستان کے ساتھ، کوئی مستقبل ان کا؟ کیونکہ ایک تاثر یہ تھا کہ آپ کی شاید ورکرز آپ سے ٹوٹ جائیں گے تو ان کی جماعت مضبوط ہو جائے گی. آپ نے تو پریس کانفرنس جو پچھلی کی تو وہ سارے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے نظر آئے، ٹوٹے نہیں ہیں لوگ آپ کے ساتھ. دیکھیں میجورٹی تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور جو ٹوٹے بھی ہیں تو وہ ویسے ہی ٹوٹے ہوئے لوگ تھے. 3 سالوں کی وجہ سے جو بے گھر تھے، گھروں پر نہیں تھے. میں مثال بھی صرف ایک دے دوں، یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو لوگوں پر اس وقت دباؤ ہے کہ وہ PSP میں جائیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انہیں یہ معلوم ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سے لوگ ایسے لیے ہیں جو اپنے نمبر بڑھانے کے لیے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے سامنے ہمارے علاقوں میں لوگوں پہ. کورنگی کے میرے 50% کارکنان PSP میں چلے گئے کورنگی میں، ٹھیک ہے نا. ملیر میں حقیقی میں چلے گئے 50%، وہ بھی ایک دم ایکٹیو ہو گئی حقیقی. لانڈی میں بھی 50% حقیقی میں چلے گئے. لانڈی میں حقیقی پہلے ہی بڑی ایکٹیو نہیں، لیکن 50% کارکن نہیں گئے تھے، وہ ان کے اپنے لوگ تھے. اب وہ 50% شاید چلے گئے ہیں، ملیر میں چلے گئے اور کورنگی میں چلے گئے. اسی طرح لائنز ایریا میں بھی 50% چلیں گے میرے کارکن. کس میں؟ حقیقی میں. اسی طرح PSP کا بھی 1-2 علاقوں میں اور زور ہے، انہوں نے لگایا زور. لیکن PSP کے ایک ان کو شاباش آپ کو دینی پڑے گی، مصطفیٰ کمال کو بھی اور رضا ہارون کو بھی. وہ نعرہ ایک ہی مارے ہیں کہ بندوق پھینک دو اور کتاب پکڑ لو. یہ اچھا نعرہ ہے، یہ وہ نعرہ نہیں ہے کہ بندوق اٹھاؤ اور ٹھوک دو. یہ نہیں کہا کسی نے کہ پیٹ پھاڑ دو، 3 تلوار پہ لٹکا دو، یہ کسی نے نہیں کہا. دیکھیں اس سے اچھا کوئی اور نعرہ ہو ہی نہیں سکتا. اور میں اس پہ آپ کو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں آپ بڑی جماعت ہیں لیکن وہ آپ سے چلے چھوٹی ہوں گے. لیکن دیکھیں میں تو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور آپ کی طرف سے ان کی پیٹ بھی تھپتھپا دیتا ہوں. یہ شاباشی دے دو، شاباشی دے دیں انہیں. ہاں، لیکن میں بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب ہم نے 23 اگست کو جو کچھ کیا تھا تو وہ ہمیں رکھتے اپنی آبزرویٹری میں. ارے ہم تو آپ کو آن ایئر شاباشی دیتے ہیں، اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی؟ لائیو پروگرام میں کہتے ہیں کہ شاباش ڈاکٹر فاروق. آپ PSP نہیں ہے نا، میں ان کو بھی یہ کہنا چاہیے تھا. آپ کے لیے ویسے وہی فاروق بھائی کہتے ہیں، آپ کو کچھ اور نہیں کہتے. لیکن شروع میں انہوں نے اس قدر ہمارا ناطخہ بند کیا ہوا تھا کہ ہر حال میں ہم ثابت کریں کہ ہم لا تعلق ہو گئے. اب واٹس ایپ، فیس ٹائم، وائبر، یہ سب کچھ تو میں نے آفر کر دیا ہے. کوئی بھی آیا ایکسیس لے لے، میں اس کو دے دوں. کرتے ہیں رات کو کال کہ نہیں کرتے؟ دیکھیں سوال ہی نہیں پیدا. دیکھیں ایک تو ہماری سرشت میں، نیچر میں کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے تو پاکستان کے عوام کو دھوکہ دیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا. جس دن آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اس دن میں نے، وہ میرے ساتھ انٹرویو میں تھے مصطفیٰ کمال، تو وہ کنسرن تھے. لیکن میں نے ان سے پوچھا، مجھے تھا کہ شاید کوئی کانسپریسی نہیں ہو کہ وہ آ رہے ہیں یار یہ کیسے ہوا کہ گاڑی کلا بازی کھا گئی، کسی نے کچھ مارا وارا نہ ہو ٹائر کے اوپر. تو ان کا کہنا تھا کہ ان کو خطرہ اگر ہوا تو جس دن انہوں نے کارروائی کی تو پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. کوئی ایسا اندیشہ ہے کہ آپ کے لیے حملہ آور ہو جائے وہ؟ تھریٹ پرسیپشن ایک جگہ سے تھوڑی ہے. تھریٹ پرسیپشن تو پہلے سے جو عظیم احمد طارق کو خطرہ تھا، جو ڈاکٹر عمران فاروق کو خطرہ تھا، کیا وہ خطرہ ڈاکٹر فاروق ستار کو ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ثابت ہو کہ عظیم احمد طارق کے قتل کی کانسپریسی کیا تھی اور قاتل کون ہے. اور ڈاکٹر عمران فاروق کی بالکل ہونا چاہیے پہلے دن سے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. آپ تو انسائڈر ہیں پارٹی کے، آپ کو تو پتہ ہوگا. دیکھیں ان سائڈر میں کانسپریسی ہے، باقاعدہ کسی اوپر سے پالیسی ہے، کہا گیا ہوا ہے، یا لوگ خود چل پڑے ہیں، کس کے کہنے سے چل پڑے ہیں یہ طے ہوا نہیں اب تک. بہت سارے سوال کے جواب مجھے بھی آج تک نہیں ملے. میں چاہتا ہوں یہ ادارے، پاکستان کا انصاف اور قانون کا نظام پورے ملک کی رہنمائی کرے اور ہمارے سامنے جو سچ اور حقیقت ہے وہ لا کے رکھے. بعض چیزیں اور اس میں ہمارا کوآپریشن چاہیے. ندیم ملک بھائی ہمارا پورا کوآپریشن ملے گا. بعض چیزیں ایسی لیکن میں نہیں چاہتا کہ صرف پروپیگنڈے میں یہ بات رہے، میڈیا ٹرائل میں یہ بات رہے. بعض چیزیں ہم نے ایسی کھلی چھوڑ دی ہوئی ہیں. حکیم سعید کا، میں وہی کہہ رہا ہوں، سنی تحریک کی قیادت کا 12 مئی کا، بالکل یہ کنکلوڈ ہونی چاہیے. الٹیمیٹ جو قاتل ہے اس کو پکڑ کے کٹہرے میں لا کے سزا. ندیم ملک پھر جو MQM کے گرد جو الزامات گھومتے ہیں ان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ کہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کا معمہ بھی حل ہونا چاہیے، اور لیاقت علی خان کے قتل کا معمہ بھی کہیں نہ کہیں کسی کروٹ اس کا اونٹ بھی بیٹھنا چاہیے. بالکل، وہ 5 سال خود حکومت کر کے نہیں کیا. جنرل ضیاء الحق کی جو وہ تھی، ان کو مارنے کی جو کانسپریسی تھی وہ بھی سامنے آنی چاہیے. ضروری تو نہیں کہ حمود الرحمان کمیشن کی طرح ہر ڈاکیومنٹ کوالیفائی ہو جائے 30 سال کے لیے، 30 سال کے بعد پتہ چلے. وہ بھی لیک ہوگا. انڈیا میں چھپی تھی حمود الرحمان، یہاں ہم نے نہیں تھی کی. لیکن کیا آپ کو خطرہ ہے؟
دیکھیں مجھے تو خطرہ 9-0 پر بھی تھا خورشید میموریل ہال میں اور یہاں پر بھی ہے اور کالعدم تنظیموں سے میں سمجھتا ہوں یہ انتہا پسندوں اور دہشت گردوں سے سب سے زیادہ ہے، کیونکہ 6 لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔ سیاسی حریفوں سے بھی ہے؟ دیکھیں سیاسی حریفوں میں مجھے نہیں پتا کہ کس کی اہلیت کیا ہے، کس کی مجھ سے دشمنی کتنی ہے، میں نہیں لیتا کسی کو بھی دشمن۔ جب میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے تو میں اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑتا ہوں، اور مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر کسی نے دشمنی میں بھی یہ کرنے کی کوشش کی تو مارنے والے سے زیادہ بچانے والا۔ لیکن کور کمانڈر صاحب کو میں نے خط لکھا ہے، وزیر اعظم کو میں نے خط لکھا ہے، راحیل شریف صاحب کو خط لکھا ہے اپنی سیکورٹی کی، بالکل سیکورٹی کی، لیکن میری سیکورٹی کی ان میں سے کسی نے پرواہ نہیں کی، کسی نے نہیں سنا ہے۔ کل کلا کو مجھ پہ کچھ ہوگا کوئی بھی کرے، لیکن میری نظر میں نواز شریف، میری نظر میں راحیل شریف، میری نظر میں جنرل نوید مختار، میری نظر میں جنرل بلال اکبر صاحب، میری نظر میں گورنر سندھ، میری نظر میں وزیر اعلیٰ سندھ، یہ سب پہلے ذمہ دار ہوں گے، باقی بعد میں کوئی ہوں گے۔ کسی نے آپ کو جواب نہیں دیا؟ نہیں دیا جواب، کسی نے نہیں دیا۔ اچھا، عام طور پر وہ راحیل شریف ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو میں سوچا کہ باقی کسی کا، میرے سارے لیٹر گئے ہیں، مجھے جواب نہیں ملا ہے۔ نہیں جواب، وزیر اعظم کو گیا، چودھری نثار کو میں نے پرسنلی دیا ہے، اور ابھی بھی جو میری ملاقات اس کانفرنس میں ہوئی APC میں، میری کوئی اور بات نہیں، میں نے صرف ان کو لیٹر دیا۔ میں نے کہا دیکھیں چودھری صاحب، میں ایک آدمی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں اتنے لوگ چلے گئے، کل میرے ساتھ بھی اگر یہ ہونا ہو جائے گا، آپ صرف میڈیا ٹرائل کرتے رہیں گے کچھ لوگوں کا۔ کیا کہا آگے؟ چوہدری صاحب نے کہا کہ لیکن بات یہ کہ آپ کے، مطلب میں ان کی بات کہہ بھی نہیں سکتا ان کی اجازت کے بغیر، میں کہہ بھی نہیں سکتا، کہہ رہے آپ کو رینجز ملنی چاہیے، لیکن اس میں کچھ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں مجھے کچھ کام کچھ کام کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا آپ جلدی کام کریں اور یہ کریں یہ ساری چیزیں۔ اور پھر دیکھیں میں نے ED خواجہ کو 3 بار فون کیا جو IG سندھ ہے، مراد علی شاہ صاحب کو میں نے 2 بار فون کیا، میری بات ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں ایک پولیس والا میری گلی کے اس کونے پر ہے، دوسرا پولیس والا میری گلی کے اس کونے پر ہے۔ اور پھر یہ عاشورہ ہے، 9 محرم ہے اور کل 10 محرم ہے، اس میں شہر کے حالات کو خراب کرنے کے لیے، بدامنی کے لیے آپ کو صرف تیل ہی تو ڈالنا، اگر کہیں پر کوئی تھوڑی بہت اللہ رحم فرمائے، بڑا اچھا پرسکون طریقے سے ابھی گزر رہا ہے۔ میں بلکہ ان کے سیکورٹی کے جو ہیڈز ہیں ان کو کوشش کر رہا تھا کسی سے آج بات ہو جائے، سارے گشت کر رہے ہیں، تو جو اچھی بات یہ ہے کہ فیلڈ میں سارے لوگ شہر کے حالات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آسان ٹارگٹ پہ پھر لوگ جاتے ہیں، آپ ہم کو چھوڑ کے آپ سارے شہر میں گشت کریں، لیکن یہ کہ جو وائٹل ہے، ڈاکٹر فاروق ستار کا خیال رکھیں ساتھ، یہ اور کر رہے ہیں، ہمارے عارضی مرکز کا خیال رکھیں۔ اچھا وسیم اختر، 12 مئی کے واقعے میں میرا دل جو ہے بڑا چاہتا ہے کہ 12 مئی کی تحقیقات ہو، جو اصل لوگ اس میں ملوث ہیں پکڑے جائیں۔ ماڈل ٹاؤن کا جیسے واقعہ ہے، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ لاہور کے 100 لوگوں کو گولی لگی تھی وہ پکڑے جائیں، جو بھی ذمہ دار، جو بھی ہو ذمہ دار۔ لیکن وسیم اختر اب میئر الیکٹ ہو چکے ہیں، بھاگے گا بھی نہیں شہر سے، اسی شہر میں رہنا ہے، تو تحقیقات بھی چلتی رہیں تو رہائی بھی ہو جائے، تو مذائقہ تو نہیں ہے۔ تو اس میں تو اس پہ انٹریکشن کیا ہے آپ کا پولیٹیکل لوگوں سے، کیا انٹریکشن ہوئی؟ پولیٹیکل لوگوں کو شاید اتنا زیادہ اعتراض نہ ہو، ابھی انگیجمنٹ بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے، لیکن مراد علی شاہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میئر شہر کا سلاخوں سے باہر اچھا لگتا ہے، اسے لوگوں کی خدمت کا موقع ملنا چاہیے۔ ان سے گارنٹی لیں کہ آپ جائیں گے نہیں جب تک تحقیقات، ہر طرح کی گارنٹی لے لیں، ان کا کوئی فارن ٹرپ نہیں ہوگا، وہ کہیں باہر نہیں جائیں گے، کراچی بھی چھوڑیں گے اگر جانا ہو اسلام آباد تو بتا کر جائیں گے، اجازت لے کر جائیں گے۔ منتخب میئر اب کام تو کرنے دیں بالکل، اور وہ اور 12 مئی کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، تحقیقات بھی ہو جائے، ملوث ہو سزا بھی ملنی چاہیے۔ بس صرف مجھے ندیم ملک اتنی جاتی، کیونکہ میرا کارکن جب یہ سنتا ہے کہ میں بھی ایک سائڈ کی ساری بات مان لیتا ہوں، لیکن قصبہ علی گڑھ 86 میں ہوا تھا، حیدرآباد کا 30 ستمبر کا ثانیہ ہوا تھا، پکا قلعہ میں لوگ عورتیں سروں پر قرآن لے کر باہر آ گئی تھیں، کسی کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے۔ تو جہاں مہاجروں کے ساتھ، پاکستان بنانے والوں کے ساتھ ان کا بھی قتل عام ہوا، میں خورشید میموریل بھی چھوڑوں گا تو میں اپنے لوگوں کو بھی تو کچھ بتاؤں گا کہ میں نے عزیز آباد میں ہی سے، عزیز آباد ناسی فیڈرل ایریا 15 نمبر دستگیر میں ایک اچھا آفس مجھے مل گیا ہے، اور یہ کروڑوں روپے کی عمارت ہم نے بنائی ہے، اس میں کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہمارے، تو یہ میرا جو پیسہ لگ گیا ہے۔ آپ اپنے لوگوں کے ایشوز ہر جگہ تو لڑ رہے ہیں، ابھی اس APC میں بھی لڑکے بتا رہے تھے آپ اپنے ایشوز اٹھا رہے تھے، تو ان کی نمائندگی آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ ان کے صحیح APC میں نے صرف کشمیر اور بھارت کی بات کی تھی، سیاسی لوگوں سے تو باتیں کی نا آپ نے، جیسے چودھری نثار سے بھی بات کی، اٹھتے وقت میں نے صرف یہ والی موقع کا فائدہ تو اٹھایا نا، یہ والی بات کی، لیکن لوگوں کو بھی بتانا ضروری ہے 12 مئی کا ضرور بنائیں، 48 افراد شہید ہوئے تھے، لیکن اسی شہر کے، لیکن اسی شہر کے ان کو انصاف ملنا چاہیے، 14 اس میں MQM کے لوگ تھے، 14 MQM کے لوگ، لیکن اس شہر کراچی کے سارے لوگ آپ کے لوگ ہیں نا، ہمارے لوگ ہیں، میں کہہ رہا ہوں 14 MQM کے، انصاف ہونا چاہیے، اور کراچی کا کوئی وہ پاکستان کے لیے سیاہ دن تھا،
وہ ہم سب کے لیے ایک برا دن تھا. 12 مئی اور ماڈل ٹاؤن لاہور. ماڈل ٹاؤن لاہور 12 مئی, لیکن اس کے ساتھ میری خاطر شامل کر لیں قصبہ علی گڑھ کا بھی, بالکل 30 ستمبر کا حیدرآباد کا, اور پکا قلعہ کا حیدرآباد کا. دیکھیں پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں وہ 300 لوگ قتل ہوئے ایک دن میں, اور لوگوں نے آ کے اس طرح اسپرے کیا ہے. جیسے 12 مئی میں آپ کو لوگ نظر آئے تھے کہ بھائی لوگ نظر آ رہے تھے اسلحے کے کیمرے پہ ریکارڈنگ تھا نا, اس وقت تو کیمرہ نہیں تھا, اس وقت سارا کیمرے. اور پھر ہم نے ایک 10-15 منٹ کی ایک تلخ حقیقت کی ایک ویڈیو بھی دی تھی جس میں اور پارٹیوں کے لوگ بھی مسلح نظر آ رہے تھے آپ کو. تو بالکل یہ طے ہونا چاہیے, سیٹل ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے, کیوں ہوا, کس نے کیا, اور ایک پلاٹ تھا جو اسٹیج کیا گیا تھا. اچھا بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں. اور ایم کیو ایم اس کی وکٹم ہے, یہ لکھ لیجئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, شاہی سید کو بھی بتاتا ہوں, وہ بھلے ایم کیو ایم کے بارے میں ہمیشہ وہ اس حوالے سے وہ بات کرتا ہے, اور لوگ بھی کرتے ہیں. ایم کیو ایم تو سب سے بڑی وکٹم تھی اس دن. لاسٹ پہ آ گئے ہیں, اینڈ پہ آ گئے ہیں. آج کل عمران خان استعفوں کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 30 اکتوبر کو پاناما کی تحقیقات کے لیے نکلوں گا, اور تب تک پارلیمان میں نہیں جاؤں گا جب تک وزیر اعظم کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس, پاناما پیپرز کی تحقیقات شروع نہیں ہو جاتی. استعفے کہتے ہیں دینے پڑے تو استعفے بھی دے دوں گا. کیا ایم کیو ایم, جو پاناما کا بھی آپ نے ذکر کیا, آپ کے لیے اگر یہ آپشن ہو کہ انفورس کرنا ہے, پاناما کی تحقیقات کرانی ہے, استعفے دینے, ایکسرسائز کر سکتے ہیں یہ آپشن؟ دیکھیں بات یہ کہ جو آپ کا اصرار ہے اور جس دل جمعی کے ساتھ, پورے دل اور جان کے ساتھ آپ پاناما لیکس پر آپ نے سٹینڈ لیا ہے, میری خواہش یہ تھی کہ اتنا جو عرصہ گزرا اس میں ہمارے بھی اتنے ہی دل و جان والے انٹرسٹ کو پی ٹی آئی قائم کرتی. میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو آفر کیا تھا. آپ اپنی جماعت ہے, لیکن اگر آپ کو یہ سٹیج آئے کہ استعفوں کی آپشن کنسیڈر کرنی پڑے, دیکھیں آپ کنسیڈر کریں گے؟ ہم پاناما لیکس کے تناظر میں تو ابھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہے, لیکن ہم نے یہ ضرور سوچا ہے کہ اگر پاکستان میں اتنا بڑا ہم نے اسٹیپ لے لیا ہے اور پھر بھی ہمیں 22 اگست میں دھکیلا جا رہا ہے, ہمیں 22 اگست سے نکلنے نہیں دیا جا رہا, اور ہمیں لندن سے زبردستی جوڑا جا رہا ہے, تو پھر یہ اتنی جو ہم نے یہ جو سب کچھ یہ قربانی دی, سب کچھ کیا, تو اگر اس کے باوجود بھی ہمارے لیے راستے نہیں کھولے جاتے, ہم پر ایک غیر اعلانیہ پابندی رہتی ہے یا یہ, تو اس پر ہم نے ضرور سوچا کہ اپنی ضرورت کے لیے اگر ہمیں دینے پڑے تو ہم صرف قومی, صوبائی اسمبلی, سینٹ سے نہیں دیں گے, پھر ہم تو بلدیاتی اداروں سے بھی دیں گے. پاکستان کے سیاسی عمل پر ہم مکمل عدم اعتماد کا اظہار کریں. اگر آپ کو موقع نہیں دیا جاتا کام کرنے کا تو پھر آپ صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی, سینٹ اور بلدیاتی تمام اداروں سے استعفا دے دیں گے. جی بالکل. تو ایم کیو ایم یہ تمام اداروں سے استعفے دے کے سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرتی نظر آئے گی ہمیں. دیکھیں پرامن پروٹیسٹ کریں گے, احتجاج کریں گے, پھر ایک خلا ہوگا نا, اس کو اگر مصنوعی طور سے اگر پر کرنے کی کوشش کی بھی گئی تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ایک بہت بڑا قومی سانحہ ہوگا. یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں, پانی کے فسادات سر پر رکھے ہوئے ہیں, جیسے انتخابات سر پر ہوتے ہیں. ایک ذرا سا پانی کا کراچی میں شارٹیج ہوئی, آپ دیکھیں لوگ وہ لسانی فسادات میں بدل جائیں گے اگر ان مسائل کی طرف توجہ نہ دی گئی, یہاں کے نمائندوں کو سنا نہ گیا, انگیج نہ کیا گیا. اونرشپ امن قائم ہوا ہے, ہم بھی اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, اب اس کو دیر پا بنانا ہے. اللہ تعالیٰ اس شہر کا امن برقرار رکھے, اور ہماری کوآپریشن ہے رینجرز کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, اور میرے جو ہزاروں کاؤنسلر کا نیٹ ورک ہے, میئر, ڈپٹی میئر, چیئرمین, وائس چیئرمین ضلعوں کے, ہم سب تیار ہیں علاقے میں جرائم کے رجحان, انتہا پسندی کے تشدد کے رجحان کو ختم کرنے میں ان کی مدد لیں. ڈاکٹر ستار صاحب بہت شکریہ, آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.